بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کی پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے۔ ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں ان سے اللہ کو ہنسی آتی ہے جیسی ہنسی اس کی شان کے مناسب ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں، جب ننگے سر ننگے پاؤں گرد پڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو اور نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں؟ میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ شانوں ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی۔ یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑے اور میں توجہ نہ کروں۔ میں نے ان سب کی مغفرت کی، تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ دوسرا موقع جب نماز کے لیے اقامت ہونے لگے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اللہ میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی جتنے بھی قریب ہو جائیں گے اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خاوند اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں۔ خاوند کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں۔ اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چانٹا مارا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے کہا کہ کیا مصیبت آئی ہے؟ خاوند نے کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی۔ ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ خاوند نے کہا کہ بارش تو نہیں، مگر 2 رکعت نفل پڑھ لے۔ تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھی۔ یا بیوی نے خاوند کے منہ پر چینٹا مار دیا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالیٰ کی ہنسی کا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکوع میں اور کبھی تلاوت میں ہے، اس پر حق تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا زاہد ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے۔ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ اب گویا 3 باتیں ہوئی۔ گھر سے نکلو تو تواضع کی چال چلو، بولنا ہو تو سلامتی کا کلمہ ہو، برے کلمات سے نہ ہو، جاہلانہ باتیں نہ ہو، رات گزارو تنہائی میں جبکہ کسی انسان سے سابقہ نہیں، تو سجدہ و قیام، اللہ کے ذکر و اطاعت کرو۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔